خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے سارہ کے سب سے بڑے بیٹے کو پاس بلا کر کہا، خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اسے خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا تو بادشاہ نے طویل غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کرو۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو منہ نہ لگاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے یہ سن کر کہا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹ دی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار دی گئی اور اسے شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بھائی باقی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، جس طرح باقیوں کا حشر کیا ہے، تیرے اس چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تو اس سے جا کر سمجھا کہ اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ماں اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا، میرے لختے جگر، کیا تم جانتے ہیں کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ یہ کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن جب تم پیدا ہوئے تو نہایت کمزور تھے۔ تمہاری اس کمزوری نے میرے دل میں تمہاری شدید محبت پیدا کی، تو اس کمزوری اور تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں 4 سال دودھ پلایا۔ تجھے اللہ ذوالجلال اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ قیامت تو اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملے کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ سعادت مند بیٹے نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر اجبار کریں، لیکن اللہ ذوالجلال کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کہے گا جو میں نے اسے کہا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہ کھاؤں گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس چھوٹے لڑکے کو بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ اس عورت کی طرف بڑھا اور کہا، دیکھ، تو یہ لقمہ کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ تجھے بھی تیرے بیٹوں کی طرح لقمہ اجل بنا دوں گا۔ وہ بہادر عورت بولی کہ اپنے بیٹوں کے جانے کے بعد اب مجھے زندگی سے سروکار نہیں، اور تیرے کہنے پر میں اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی۔ جب ظالم بادشاہ نے یہ بات سنی تو طویل غصے کی حالت میں اس عورت کو بھی شہید کر دیا، اور اس طرح عظیم ماں کی روح اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ یہ واقعہ حضرت حباب بن منبہ سے مروی ہے، جب پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس قدر مصیبتوں کا ہم سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی مصیبتوں سے چار ہوئے؟ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا،
تم اپنی مصیبتوں اور اپنوں سے سابقہ لوگوں کی مذہب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے لگیں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر بیان کیا گیا واقعہ ان کو سنایا۔